مستبشرہ کراچی سے سوال پوچھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے، اور دوسرا سوال، عورت کتنی رکعت نماز تراویح پڑھے گی، 8 رکعت یا 20 رکعت؟ اور دوسری بات کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو پھر بندے کو یا بندی کو کیا پڑھنا چاہیے، اس کے لیے رہنمائی فرما دیں۔ اور ایک دوسرا سوال دوسری میری بہن پوچھتی ہیں، بشرا پروین، کہ بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے بارے میں مفصل رہنمائی فرمائے۔ سامعین کرام سنیے، عورتوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسا کرتی بھی ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تراویح جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں پڑھتی ہی نہیں، بعض تو عورتیں پڑھتی ہی نہیں کہ یہ جو تراویح ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہی خاص ہے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ جس طرح مردوں کے لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اور اب یہ سوال ہے کہ تراویح کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ تراویح کی نماز کی رکعت 20 ہیں، 8 رکعت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت ہیں۔ جس طرح مرد مسجد میں جا کر 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں، اس طرح عورتیں اپنے گھر کے عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھیں گی، 2 سنت کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں گی، پھر اس کے بعد وتر جو ہے وہ پڑھنے ہوں گے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اسی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور رہا سوال یہ ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھ کر دعا پڑھی جاتی ہے، ہاں اگر وہ یاد نہیں تو سن لیجئے کہ وہ دعا سنت یا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تسبیح ہے، اور تسبیح میں اگر وہ آپ کو الفاظ یاد نہیں تو آپ کوئی اور تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ والحمدللہ الحمدللہ، اسی طرح کوئی بھی آپ تسبیح کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ دعا نہیں آتی۔ ٹھیک تو ہو گیا۔ اب تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو سن لیجئے کہ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، اور بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ہاں بیٹھ کر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کم ملتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر یہ نماز ادا کرتی ہیں تو آپ کو پورا اجر ملے گا۔ اگر آپ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، چاہے کوئی عذر ہے یا عذر نہیں ہے، تو آپ کو ان کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کو کم ملے گا، یعنی آدھا ملے گا۔ تو سامعین کرام ایک اور غلطی بھی ہے کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز بھی ادا کر لیتی ہیں، واجب نماز بھی ادا کر لیتی ہیں، اور اسی طرح وہ سوچتی ہیں کہ ہماری طبیعت ناساز ہے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے نماز۔ تو سن لیجئے کہ فرض جو نمازیں ہیں، جس طرح فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو یہ جو فرض نمازیں ہیں بغیر عذر کے اگر ان فرض نمازوں کو آپ بیٹھ کر پڑھیں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام ضروری ہے، قیام فرض ہے۔ اگر آپ بلا عذر قیام نہیں کریں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ فرض کے تارک ہو چکے ہیں۔ اور ان کے ساتھ 2 فجر کی جو سنت پڑھی جاتی ہیں 2 رکعت، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، ان کو ضرور ادا کرنا ہے، وہ بھی بلا عذر۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ 3 رکعت نماز وتر ہے، اس کا بھی آپ نے قیام کر کے ادا کرنا ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ وتر کو بیٹھ کر پڑھیں گی تو آپ فرض کی تارک ہوں گے، کیونکہ قیام کرنا، کھڑا ہونا یہ وتر کے اندر فرض ہے، تو آپ کی وتر کی نماز نہیں ہو سکے گی۔ اور ہاں تراویح کی بات رہی، تراویح کی بات، تو اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ معذور ہیں کھڑے ہونے سے، تو اس کے لیے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، مگر یہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں تک طبیعت برداشت کرتی ہے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ 1 مہینہ ہی ہوتا ہے، اس میں اگر بندہ خالص عبادت کے لیے
اپنے آپ کو وقف کر دے، تھوڑا مجاہدہ برداشت کر لے، تکلیف برداشت کر لے، تو اللہ رب العزت آپ کو دگنا چگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے، اور اگر کسی قسم کا اور کوئی سوال فقہی روحانی مسائل وظائف پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔